بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سورت کے اندر، یہ سورت انتہائی مختصر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی جامع بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس سورت کے اندر تدبر سے کام لے، غور و فکر کر لے، تو اس کی نجات کے لیے یہی سورت کافی ہے۔ یعنی اس سورت کے اندر ایسی ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آگے کی 4 باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو بولتے ہیں زمانہ، وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وقت کی قسم کھائی ہے، کہیں صبح کی قسم کھائی ہے، کہیں شام کی قسم کھائی ہے، کہیں رات کی قسم کھائی ہے، کہیں دن کی قسم کھائی ہے۔ یہ سارے کے سارے وقت ہیں، زمانہ ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ زمانہ اور وقت ایک انمول چیز ہے، یعنی بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ وقت جب گزر جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ برف لمحہ لمحہ گھلتا رہتا ہے۔ برف بیچنے والا اگر غفلت سے کام لے گا تو برف گھل جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان اور خاص طور سے مسلمان اگر اپنی زندگی کو غفلت کی نظر کر دیتا ہے تو اس کی زندگی ڈھل جاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس کا بہت نقصان ہو گیا، اتنا بھاری نقصان ہو گیا کہ اس کی تلافی ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر آگے کی بات ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں تمام کے تمام نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگ، یعنی جس انسان کے اندر اور جس شخص کے اندر 4 چیزیں ہوں گی وہ نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ اور ان 4 چیزوں کو بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ 2 چیزیں تو انسان کی خود کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، اور 2 چیزیں دوسروں کی اصلاح سے متعلق ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ ساتھ عمل صالح کیا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد درست ہوں، اللہ پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، آخرت کا یقین ہو، اور آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان ہو، اس کا اچھی بری تقدیر پر اس کا ایمان ہو، یعنی اس کے عقائد درست ہوں۔ اور دوسری چیز ہے عمل صالح، نیک اعمال۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ نے اس عمل کا حکم دیا ہو، اور ساتھ ساتھ اس عمل کے اندر نبی کا طریقہ بھی ہو۔ اور تیسری چیز ہے اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں عمل کو مقبول بنانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عمل کو مقبول بنانے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا حکم ہو،
نمبر 2 نبی کا طریقہ ہو، نمبر 3 اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر عمل دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز فوت ہو رہی ہے، مثلا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، مثال کے طور پر قربانی کے ایام چل رہے ہیں، قربانی کرنا صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو جانوں کا نقصان کرنا ہوتا ہے، جان کو تلف کرنا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ تو دیکھیے، صدقہ خیرات فی نفسی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک حکم کو توڑ کر اس کے بدلے میں کیا جا رہا ہے جو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ حالانکہ فی نفسی بہت اچھی چیز ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے مال کو لٹا رہا ہے، لیکن یہ لٹا کیوں رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر یہ مال کو لٹا رہا ہے، قربانی کے فریضے کو چھوڑ کر یہ مال کو لٹا رہا ہے، ابھی غلط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ نماز ہے، بہت اچھی چیز ہے، نماز فرض ہے نماز پڑھنا، لیکن نماز کی پہلے نیت نہیں باندھ رہا، پہلے سلام پھیر رہا ہے، پہلے سجدہ کر رہا ہے، بعد میں قرات کر رہا ہے، تو نبی کا طریقہ ہٹ گیا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، دیگر اچھے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، شہرت ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے بہت نیک کہیں گے، متقی کہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ 3 چیزوں کی رعایت سے عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، یعنی تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر جن کے اندر 4 صفات موجود ہوں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز ہے عمل صالح، آخری 2 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق دوسروں کی اصلاح سے متعلق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی دوسروں کو حق بات کی وصیت کرے۔ وصیت کے معنی آتے ہیں تاکیدی حکم کرنا، زور لگا کر کسی بات کو کہنا۔ اسی وجہ سے مرتے وقت جب آدمی اپنے گھر والوں سے کچھ کہتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی وصیت کر کے گیا ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی کوئی اہم بات زور دے کر گیا ہے وہ کہ میرے بعد اس کام کو ضرور کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو دوسروں کو حق بات کی وصیت کرنا، حق بات میں غیر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینا، اور جو ایمان والے ہیں اور عمل سے دور ہیں ان کو عمل کی دعوت دینا۔ آخری چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ دعوت دینے کے بعد جو مشکلات پیش آئیں گی اور طبیعت کے خلاف جو حالات آئیں گے ان پر صبر کی تلقین کرنا۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نجات کے لیے اپنی اصلاح ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں آخرت میں ہم کو نجات مل جائے تو ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی بھی فکر کریں۔ اس صورت نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، یعنی خود بھی نیک ہو اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہو، حق بات کی تاکید کر رہا ہو، اور اسی طریقے سے حق بات پر عمل کرنے میں جو مشکلات اور حالات آئیں ان پر صبر کی تلقین بھی کر رہا ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں آخرت میں کامیابی کے لیے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کامیابی سے نوازے گا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی
وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 قسم کے عمل کرنے والا شخص یہ خسارے میں نہیں ہے، ٹوٹے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔